بلوچستان میں ترقیاتی بجٹ میں سے 80% کرپشن ہوتی ہے۔ امید علی کھوکھر جیسا کمزور شخص، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں جزا سزا کا کنسیپٹ کوئی نہیں ہے، وہ ایک آئی ٹی والے کو سیکشن افسر بنا رہا ہے، انفارمیشن والے کو ایڈیشنل سیکریٹری بنا رہا ہے۔ اور آج یہ خبر میں بریک کر رہا ہوں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ 1.5% کے بغیر اپنی ایک فائل وہاں سے نکلوا کے لائے۔ اور یہ میں نہیں، یہ طاقتور حلقوں کو بھی پتہ ہے، باقیوں کو بھی پتہ ہے۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فائنانس سیکریٹری یہ SMBR لگے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے سامنے بے بس ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھاؤ تو اچھی پوسٹنگ لو، کرپشن کرو، کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا۔ بڑا چیک اینڈ بیلنس، MP جب بے بس ہو، منسٹر بے بس ہو تو آپ کر سکتے ہو۔ ایک سیکریٹری جب منسٹر لائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں، وہ کہ کیڈر ہوگا نہیں ہوگا۔ اور ایسے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے ہیں۔ السلام علیکم، پاکستان امیج میں خوش آمدید۔ کرپشن، 2 نمبری، بے ضابطگی، ڈھٹائی پن کی ایک اور مثال لے کر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج کی جو سب سے اہم خبر ہے، ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کے سیکریٹریٹ جہاں سے پورا بلوچستان چل رہا ہے، وہاں پر کیسے جنگل راج رائج ہے، وہاں پر کیسے کرپشن انتہا کو پہنچ چکی ہے، وہاں پر کیسے وزیروں کے ساتھ مل ملا کے کوئی BCS نہیں رہا ہے، کوئی BSS نہیں رہا ہے، مفاد میں لوگ بالکل بک چکے ہیں۔ اور آج کی جو پیش رفت ہے، جس خبر پہ سب سے زیادہ فوکس کریں گے وہ یہ ہے کہ آج جو ایگریکلچر سیکشن ہے سیکریٹریٹ میں، اس کی تالہ بندی ہوئی ہے۔ وہاں کے جو ملازمین ہیں سیکریٹریٹ کے، ان کا دعویٰ ہے کہ جو اٹیچ ملازمین ہیں ان کو آئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، ان کی ڈیپوٹیشن ختم ہو چکی ہے، ان کو بار بار کہا گیا ہے کہ آپ جائیں اپنی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں، وہ نہیں جا رہے۔ اور سچویشن یہاں تک آ پہنچی ہے کہ یہ لوگ کیڈر پوسٹوں پر ہیں، سیکشن افسر ہیں، ایڈیشنل سیکریٹری تک کا ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں، ان کا جو سب سے بڑا سرغنہ ہے وہ امید علی کھوکھر، جو جونیئر سیکریٹری 20 گریڈ میں جاتے ہی اس موصوف کو ایگریکلچر جیسا اہم ڈپارٹمنٹ سونپا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میر اسد بلوچ کے ساتھ، تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسد بلوچ نے کہا کہ میری کوئی فائل آئے گی تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں جائز ہے ناجائز ہے، آپ نے دستخط کرنے ہیں، آپ کریں گے تو آپ میرے سیکریٹری ہیں یا نہیں ہیں۔ تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ یہی کر رہا ہے۔ اور اس کا آپ رویہ دیکھو اس نااہل کا، وہ آپ کو ایسے دکھے گا ہی نہیں یہ کوئی افسر ہے۔ لوگ گئے، آپ کو معلوم، یہ جو فیلڈ کرافٹ رپورٹنگ کی جابز تھیں، اس کے لیے MPhil ایگریکلچر والوں نے یہاں پہ ٹیسٹ دیے، ان کو نکالا گیا، میٹرک والوں کو لگایا گیا۔ جب وہ گئے تو امید کھوکھر کہتا ہے تم لوگوں نے جو نہیں کرنا جا کے کرو۔ اس کی رونق، اس کا تکبر، اس کی 2 نمبری اس حد تک پہنچ چکی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے منسٹر میرے ساتھ ہے، اور یہ لوگ بار بار کورٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل پوسٹیں آئی تھیں، وہ جو پچھلا DG تھا اس نے اچھے طریقے سے اس نے کوشش کی کہ کچھ میں میرٹ کرنے کی کوشش کروں۔ اس لابی نے میر اسد بلوچ اور یہ جو امید کھوکھر ہے اس DG کو ہی ہٹا دیا تاکہ وہ پوسٹیں نہ ہوں۔ اور وہ پوسٹیں، اس پہ لوگ کہاں کہاں سے آئے تھے، بیچارے خرچے بھر کے، کوئٹہ یہاں پہ رہنے کا خرچہ، کرایوں کا خرچہ، 100 ٹینشنیں، تیاری، ان کو ایک قلم کی اس میں جو ہے نا سارا کینسل ہو گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ خزدار کی پوسٹ پہ جو ہے نا ذوب کا بندہ لگایا ہے، ذوب کی پوسٹ پہ تربت کا بندہ لگایا ہے۔ جہاں جہاں ان کے بندے تھے انہوں نے ایسے 2 نمبری کی انتہا کی ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ، یہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، اس میں جتنی کرپشن ہے اور ان کے جتنے DGs 100 فلاں جتنے ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا۔ یہ ان کی کروڑوں کی مد میں تو صرف ان کا یہ ڈیزل میزل ہوتا ہے۔ یہ فراڈ جو یہ چلاتے ہیں، یہ بلڈوزر کے خرچے ادھر ادھر، آپ کبھی اگر آپ ان کی فائلوں میں جائیں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو۔ اور جب سے یہ والا امید آیا، اس نے تو تباہی مچا دی ہے، اس سے پہلے بھی تھا، اس سے پہلے والے جو ہے نا وہ خزانے میں تباہی مچا رہے ہیں، اور جو یہ والے ہیں
انہوں نے اب ایگریکلچر میں پرانے والے کے ریکارڈ توڑ دیے. آپ کو معلوم جو پچھلے والا سیکریٹری تھا ایگریکلچر کا قمبر دشتی، آج وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ شخص جو قدوس بزنجو کی حکومت کے ہی خلاف تھا اور جس پہ الزام ہے کہ آخری رات کو کروڑوں روپے کسی طاقتور لوگوں کو دیے گئے، ایک سینیٹر کا نام آتا ہے، وہ شخص جو قدوس بزنجو کا ہی خلاف تھا، اس کی حکومت کے خلاف تھا، جام کمال کے ساتھ تھا، آج یہ ہے کہ قدوس بزنجو مجبور ہو رہا ہے اس مخالفت والے کو فائنانس منسٹر لا رہا ہے. اور یہ قمبر دشتی جس علاقے سے تعلق ہے، لالا رشید دشتی، اتنا بے بس کر دیا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ بے شک مجھے وہ کر دیں، جام کمال کا ساتھ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس نے قمبر دشتی نے میرے ہر کام میں رکاوٹ کی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے اس حکومت میں اس کو 6-7 مہینے تک پوسٹنگ نہیں دی گئی. لیکن قمبر دشتی پھر خود کو اتنا پاورفل کر کے لے آیا کہ فائنانس سیکریٹری آ گیا تو فائنانس منسٹر لایا. اور یہ فائنانس سیکریٹری اور فائنانس منسٹر یہ بہت بڑے وہ ہیں، ان کا پہلے گٹھ جوڑ تھا ایگریکلچر میں، کیونکہ یہی فائنانس منسٹر پہلے ایگریکلچر کا منسٹر تھا. آج یہ جو حکومت کے ہی خلاف تھا، آج اس کے پاس فوڈ کا چارج بھی ہے، آج اس کے پاس فائنانس کا چارج بھی ہے. اور یہ لوگ قوم پرستی کے لبادے میں وہ طاقتور حلقوں کے لوگ ہیں، اور یہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن آج فائنانس میں آپ جائیں تو یہ بات زبان زد عام ہے کہ 1.5% کسی کی جرت نہیں ہے کہ 1.5% کے بغیر اپنی ایک فائل وہاں سے نکلوا کے لائے. اور یہ میں نہیں، یہ طاقتور حلقوں کو بھی پتہ ہے، باقیوں کو بھی پتہ ہے. اب کیا چاہ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اب یہ فائنانس والے چاہ رہے ہیں کہ SMBR آئیں، کیونکہ کوئٹہ کے آس پاس موزے سیٹل ہو گئے ہیں، اب وہاں اندھیر نگری مچانی ہے. اور آج یہ خبر میں بریک کر رہا ہوں، پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ ADC کوئٹہ جو تھا یہ جا رہا ہے کیچ، اور یہاں جو اس نے اندھیر نگری مچائی ہے، سینسز کے نام پہ کروڑوں روپے ایک رینٹے کار والے سے مل کے لیے گئے اور وہ چلا گیا. آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فائنانس سیکریٹری یہ SMBR لگے گا اور وہاں بھی یہ تباہی مچائے گا اور یہ لگ جائے گا. اور یہ لوگ ایسے ہیں، ادھر قوم پرستی کا لبادہ، طاقتور حلقوں کے پاس جا کے منت سماجت کر کے کہتے ہیں ہمیں یہ پوسٹنگ دو، ہمیں یہ پوسٹنگ دو. اور یہاں پہ ایک تو ڈویژن والے کو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برہمن لوگ ہیں، اچھی پوسٹنگ انہی کا ہی حق ہوتا ہے. ان کے آدھے لوگ پاکستان سے باہر پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑ کے پتہ نہیں کیسی کیسی جگہوں پر پھینک رہے ہیں، آدھے پہاڑوں پر ہے اور آدھے یہاں طاقتور حلقوں کو منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پوسٹنگ دلواؤ، ہمیں یہ پوسٹنگ دلواؤ. اور طاقتور حلقے ان کو پتہ ہے وہ کاروائی نہیں کرتے. کوئی زد میں آتا ہے تو عام آتا ہے، کوئی اٹھایا جاتا ہے تو عام اٹھایا جاتا ہے. یاد رکھو شاید وہ بندوق والا اتنا خطرناک نہ ہو، یہ جس کے ہاتھ میں یہ سیکٹری بنے ہوئے ہیں، یہ سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑے جو ہے نا بلوچستان کے دشمن یہ ہو سکتے ہیں. آپ آج جائیں PND میں جائیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتھرائز تو کر سکتے ہیں، ہم آپ لوگوں کی منگنی کرا سکتے ہیں، لیکن فائنانس کے بغیر آپ لوگوں کی شادی نہیں ہو سکتی. اور یہ باتیں زبان زد عام ہیں اور طاقتور حلقے. اور بات یہاں تک نہیں ہے، کہا جاتا ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کوئی 25 ارب کی فائل ہے، کوئی لوکل گورنمنٹ کی کوئی گاڑیاں لینا چاہ رہے ہیں، کوئی وہاں فلیٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو بھی انکار کر دیا ہے فائنانس سے کہ آپ کا یہاں سے جو ہے نا وہ نہیں ہو نکل سکتی. سیکریٹری کی سیکریٹری نہیں کر رہا، ایک سینئر سیکریٹری کی جو اگلے سال ریٹائر ہو رہا ہے، وہ جاتا ہے ایک دفتر میں دوسرے دفتر میں، اسے کہا گیا ہے جس دفتر میں جاتے ہو جاؤ، نہیں آپ کی یہ فائل نکلے گی پیسوں کے بغیر. جب سیکریٹری کی فائل پیسوں کے بغیر نہیں نکل رہی تو آپ اندازہ لگائیں. تو یہ ٹھیکیدار جو بہت سارے طاقتور حلقوں کے بھی خاص تھے، وہ گئے یہ شکایت لے کر کہ بھائی ہماری فائنانس میں یہ مسئلہ ہے، ہماری چیزیں نہیں نکل رہی ہیں. تو وہاں پر بھی کہا گیا کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو یہ کر رہا ہے آپ کریں، سب کچھ دکھ رہا ہے، نہ کوئی نئے حرکت میں آئے گا. آپ پکڑیں، آپ ان کو وہ کریں کہ کیا ہے. یہ باتیں زبان زد عام ہیں. آپ کہیں جائیں کسی ایک کی فائل، اور جس کو روکنا ہو چھوٹا موٹا، وہ حبیب الرحمن جامور جیسا ایک بیچارہ شریف آدمی بیٹھا ہوا ہے،
اس کو بے عزت کروانے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور باقی ساری فائلیں آپ دیکھیں تو صحیح, کل ایجنڈا ہے, کتنے اربوں روپے ریلیز ہو چکے ہیں. اگلے سال کا بجٹ آپ چلاؤ, لیکن کوئی نہیں پوچھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ طاقتور ہے. کیوں؟ کیونکہ آدھا خاندان ملک سے باہر پاکستان کو گالیاں دیتا ہے, آدھا یہاں بڑی پوسٹوں پر ہے, آدھا پہاڑوں پہ ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے سامنے بے بس ہے. اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھاؤ تو اچھی پوسٹنگ لو, کرپشن کرو, کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا. اور حبیب الرحمان جیسا بندہ جو ایماندار ہوگا, جو میرٹ پہ کام کرے گا, جو طاقتور حلقوں یا کسی کا اعلیٰ نہیں ہوگا, وہ ایسے کھڈے لائن ہوگا. اور وہ اگر کچھ لکھے گا بھی تو کوئی اس کی جو ہے نا خاطر میں نہیں لائے گا. سیکریٹری اوور دا رول جا کے اربوں روپے کی اسکیمیں جو ہے نا منظور کرے گا, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ چیزیں جب ہم کہتے ہیں تو کوئی بعد میں کہا جاتا ہے آپ ایسا نہیں کرتے, سہولت کاری آپ لوگ کرتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا, جو ایسے لوگ ہوں ان پر تو بڑا چیک اینڈ بیلنس. ایم پی اے جب بے بس ہو, منسٹر بے بس ہو تو آپ کر سکتے ہو. ایک سیکریٹری جب منسٹر لائے تو سمجھ جاؤ کس کے ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں. آپ لگائیں, آپ تمام انٹیلیجنس کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائیں, معلوم ہو جائے گا کہاں کہاں زمینیں ہیں, کیا کیا ہے, کس کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, کتنا پیسہ ہے, سب چیزیں. لیکن کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہی چیز دیکھ کے امید علی کھوکھر جیسا کمزور شخص, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہاں جزا سزا کا کنسیپٹ کوئی نہیں ہے, وہ ایک آئی ٹی والے کو سیکشن افسر بنا رہا ہے, ایک انفارمیشن والے کو ایڈیشنل سیکریٹری بنا رہا ہے, ایک ایگریکلچر والے دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا, جو کیڈر پوسٹیں ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان لوگوں نے لوٹ مار کی ہر حد پار کر دی ہے. ہم اٹیچ ڈپارٹمنٹ والوں کے, میں دیکھتا ہوں کہ کام اگر سیکریٹریٹ میں کچھ ہوتا ہے تو اٹیچ ڈپارٹمنٹ والے ہی کر رہے ہیں, اسپیشلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یا دوسروں میں دیکھ. تو آج جو انہوں نے مظاہرہ کیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہر ایک کے خلاف نہیں ہیں, لیکن یہاں جو ہے ایگریکلچر میں تو ہیجمنی ہی اٹیچ والوں نے کی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں, ان کو ایزی سے آپ دبایا جا سکتا ہے, ان سے اپنے کام لیے جا سکتے ہیں, تو بٹھائے ہوئے ہیں. آپ اس امید علی کھوکھر کو آپ یہ دیکھو, میر اسد بلوچ کے پاس آفیشلی تو ایک ہے کہ ایگریکلچر ہے, دراصل اس کے پاس 2 ڈپارٹمنٹ ہیں. یہ سوشل ویلفیئر بھی یہی چلا رہا ہے. اور اس امید علی کھوکھر کا دوسرا دوست سیکریٹری عمران خان, وہ سوشل ویلفیئر کا سیکریٹری ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسد بلوچ کے ساتھ یہ دونوں میٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ان کی اتنی وہ ہے کہ کوئی پوچھ نہیں سکتا, نہ ان کو عدالت طلب کر سکتی ہے. ان لوگوں نے کروڑوں روپے ضائع کیے ہیں کینڈیڈیٹس کے, ڈپارٹمنٹ کی بار بار انٹرویو آ رہے ہیں, کینسل ہو رہے ہیں. کچھ پوسٹیں تو ایسی کہہ رہے ہیں کہ ہوئی نہیں ہے. کوٹے کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ بندے کہاں کے ہیں. یاد ہوگا میر اسد بلوچ نے معذور کوٹا, میرٹ کوٹا, خواتین کوٹا, تمام کا تمام پنجگور کی ایک یونین کونسل میں جو ہے نا پورا اس کو میرٹ وہاں نظر آیا. معذور بھی وہاں کا تھا, میرٹ والا بھی وہاں تھا, خواتین بھی وہاں کی تھی. تو یہ ایسے بے لگام لوگ ہیں. آپ تحقیقات کریں, یہ لوگ, ان سے بڑا کوئی قوم پرست نہیں بنتا. قوم پرستی بڑے بلوچستان کے خیر خواہ, اور ان خیر خواہوں کے یہ کام ہوتے ہیں کہ اپنے حلقے کو تو چھوڑو, ایک یونین کونسل تک محدود ہوتے ہیں. آپ ان کی باتیں تو سنیں ایوانوں میں یہ کیا کہتے ہیں, اور اگر آپ ان کی تحقیقات کریں گے, یہ کروڑوں اربوں پاکستان سے کیسے ادھر ادھر جا رہے ہیں, کہاں کہاں, سعودی میں کس کی پراپرٹی ہے, دبئی میں کس کی پراپرٹی ہے, لندن میں کس کی پراپرٹی ہے. آپ کے کون سے بیوروکریٹ جو ہے نا ڈوئل نیشنل ہیں, کئی تو ایسے ہیں جن کے پاس 3 نیشنلٹیز ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں. وہاں پہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ دودھ کی رکھوالی کے لیے آپ بلی کو بٹھاؤ. تو اب امید کھوکھر جیسا بندہ بھی پورے سسٹم کو جو ہے نا اس نے بے بس کر دیا ہے. لوگ پورے سیکریٹریٹ کو بے بس کر دیا ہے. اتنا کمزور بندہ آج ایسے ناچ رہا ہے اور سسٹم کو نچا رہا ہے. اربوں کھربوں ایسے ضائع ہو رہے ہیں. اور یہ چیز پہلی دفعہ میں ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہوں, پہلے بھی میں نے ہائی لائٹ کی تھی جب شروع میں یہ چارج دیے تھے, لیکن کیا ہوا, کوئی ایکشن دینے والا نہیں ہے.
کیوں؟ کیونکہ کچھ ہوتا ہے تو میر اسد بلوچ اسمبلی میں ایوان کا تقدس، بھائی ایوان کا تقدس کیا، میرٹ کا تقدس سب سے پہلے تو نے پامال کیا، ایک یونین کونسل لیول پہ آپ پہنچ چکی ہو، اور پھر خاندانی یہ چیزیں ابھی اس کی اور زمرہ کچکزئی کی جو یہ ہوا ہے کیا ہے، یہ تمام چیزیں حصے داری ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ لوٹنے کے طریقے ہیں، کسی نے قوم پرستی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، کسی نے کیا اوڑا ہوا ہے، یہ آپ دیکھو، کل بی این پی والے کہیں گے کہ بھائی ایوانوں میں کچھ نہیں رکھا، آج گورنر ان کا ہے، بڑی اہم پوزیشنز پہ ان کے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر فیڈرل میں انہوں نے اپنے منسٹر لائے ہوئے ہیں، کل یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہو آپ نے اپنے کارکنوں کے لیے کیا کیا ہے ابھی؟ کیا فرق ہے آپ کے ایم پی ایز اور دوسروں میں؟ کیا آپ بتائیں کہ آپ کا کون سا ایم پی اے ہے جو حصہ نہیں لے رہا؟ آپ کا کون سا ایم پی اے جو اپنی پوسٹنگ نہیں لے کے جا رہا؟ آپ کا کون سا ایم پی اے ہے جو پی ایس ڈی پی سے لے کر ہر ایک چھوٹی چھوٹی پوسٹوں تک حصہ نہیں لے رہا؟ تمام چیزیں ہیں، اندھیر نگری ہے، اب کوئی فرق نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں نا کہ شراب ایک ہے، بوتل کا فرق ہے، بس ایک قوم پرست ہے، ایک وفاق پرست ہے، ایک مذہب پرست ہے، تمام کے تمام کمیشن خور ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج سسٹم کو یوں نچا دیا ہے، کیڈر سپریم کورٹ کے خلاف، وہ کہ کیڈر ہوگا نہیں ہوگا، اور ایسے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے ہیں۔ آج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بند ہوا ہے، کل پی این ڈی ہو سکتا ہے، فائنانس ہو سکتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، بات عدالت میں جو جاتی ہے تو عدالت کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ جب کسی کم لیول کو بڑی چیز مل جاتی ہے نا، جس طرح امید کھوکھر کو ملی ہے، تو اس کے پیچھے بہت راز ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسا وہ ہے کہ امید کھوکھر آیا تو امید کھوکھر ساتھ میں جو کی ہیں یہ عمران خان کے رشتہ دار بھی اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں، پہلے ایڈیشنل سے سیکرٹری لگا، اسی ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری لگ گیا، اب اپنے دوست کو سوشل ویلفیئر میں بھی لگا دیا، اب یہ ایک لابی ہے، یہ اس طریقے سے مل کے اعلیٰ کار بنتے ہیں منسٹروں کے، ہر 2 نمبری کرتے ہیں، ہر 2 نمبر فائل جاتی ہے، اور پھر یہ سسٹم کو یوں تباہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں آج ایگریکلچر میں بلوچستان کہاں پہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا تمام فوکس کرپشن، 2 نمبری، بے ضابطگی پر ہے، ان کا تمام یہ ہے کہ مال بنایا جائے، اور دوسرے والے فائنانس، پی این ڈی، کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سیکرٹری آپ مجھے بتائیں جو اچھے محکمے میں بیٹھا ہو، خاندانی بندہ ہو، اور بلوچستان ہے، یہاں سب کو سب کی اوقات کا پتہ ہے، کون کیا تھا، کس کا دادا کیا تھا، کس کے پاس کیا تھا، اور آج وہ کیا ہے۔ لیکن اگر یہ ہمیں پتہ ہے تو یہ احتساب کے اداروں، اور سب سے اہم میری گزارش ان اداروں سے ہے جن کے میسیجوں سے ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہے، جن کی نظروں میں کوئی اچھا برا ہے تو وہ اچھا برا ہے، حقیقت میں وہ کیا ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، کہ بھائی یہ آج یہ سوچ ہر ایک میں پیوست ہو رہی ہے کہ اگر میں نے اچھی پوسٹنگ لینی ہے، میرے علاقے میں کام ہونے ہیں، تو میرے علاقے والے بھی بندوق اٹھائیں، اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھائیں، ملک کے خلاف جائیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو سیاسی لوگوں میں، بیوروکریسی میں یہاں جاتی ہیں، لیکن نہیں، یہاں پہ فرق ہے کہ کون سی پوسٹنگ ہوگی، کس ڈویژن کے زیادہ منسٹر ہوں گے، زیادہ سیکرٹریز ہوں گے اہم عہدوں پر۔ اور دوسرا آپ دیکھیں سیکرٹریز کیا ہے یہ، ابھی یہ علی اکبر بلوچ کو دیکھو، کیونکہ فل ٹائم کھانے پلانے والی اسکیم ہے، پہلے تھا ادھر اریگیشن میں، ابھی پھر سی این ڈبلیو میں۔ یہ دیکھنا، یہ جو تیز ہے نا کھلانے پلانے والے لوگ، یہ آپ کو ہمیشہ اہم پوزیشنوں پر ملیں گے، اور جو ایماندار ہوگا وہ کھڈے لائن ہوگا، اس کو سائڈ لائن کیا جائے گا، اس کو اتنا وہ ہوتا ہے کہ وہ سائیکو بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ امید کھوکھر جیسے لوگ، یہ دشتی جیسے لوگ، اور یہ علی اکبر بلوچ جیسے لوگ، ان کے خلاف اگر ایکشن نہیں ہوگا اور ان لوگوں کو
ان کی ذہنیت کے مطابق ڈپارٹمنٹ نہیں دیے جائیں گے تو پھر بلوچستان کا چاہے بجٹ ہوا چاہے کوئی اور وہ ہوئی، اس کو یوں مال مفت دل بے رحم کی طرح لوٹا جائے گا۔ بلوچستان میں اگر کوئی ایک نعرہ ہے چل رہا ہے اور کوئی ایک چیز چل رہی ہے تو وہ کرپشن 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 ہے۔ اور وہ رپورٹ میں کوئی پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان میں ترقیاتی بجٹ میں سے یا جو بھی وہ ہوتا ہے 80% کرپشن ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک ٹھیکیدار جب ٹھیکہ لیتا ہے تو 50 to 60% وہ کمیشن دیتا ہے، 40% میں آپ اس سے کیا کام کراؤ گے؟ تو خدا را ان ناسوروں کے خلاف ایکشن لے۔ تباہ کر دیا انہوں نے نظام کو۔ اگلا وہ آپ کیسے پیش کریں گے؟ کل کیبنٹ ہے، کیبنٹ میں اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ تو اربوں کی ریلیز کر دی ہے دشتی صاحب نے، اربوں کی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوٹ کرتا ہے سسٹم کو۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، کیونکہ فل ٹائم اوور دا رول جا کر ریلیزیں بھی کرتے ہیں۔ زبان زد عام ہے کہ اگر کوئی وہ کرنا ہے 1.5%، یہ یاد رکھو۔ 1 ارب کی ریلیز ہے تو 1.5% کتنا بنتا ہے؟ تو جو فیصلہ ساز ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم امید کریں گے کہ واقعی کوئی دکھے گا، صرف باتوں کی حد تک نہیں ہوگا، کچھ دکھے گا۔ ہم سے تو گلہ کیا جاتا ہے کہ صحافی ہائی لائٹ نہیں کرتا، صحافی ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اب آپ بھی دم دکھاؤ، ان کو منطقی انجام تک پہنچواؤ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔